بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹروڈکشن ٹو قرآن۔ قرآن اللہ کی طرف سے اتاری گئی ایک دعوتی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں صدی عیسوی کی پہلی تہائی میں ایک خاص قوم کے اندر اپنا نمائندہ بنا کر کھڑا کیا اور انہیں اپنے پیغام کی پیغمبری پر مامور کیا۔ ان پیغمبر نے اپنے ماحول میں یہ کام شروع کیا اور اسی کے ساتھ قرآن کا تھوڑا تھوڑا حصہ ضرورت کے مطابق ان کے اوپر اترتا رہا، یہاں تک کہ 23 ورشوں میں پیغمبر کے دعوتی کام کی تکمیل کے ساتھ قرآن کی بھی تکمیل ہو گئی۔ قرآن کس لیے اتارا گیا ہے؟ ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے بارے میں خدا کی اسکیم، کریشن پلان آف گاڈ کے بتانے کے لیے۔ انسان کو خدا کی ابدی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ موجودہ سیمت دنیا میں 50 سال یا 100 سال گزار کر اسے آخرت کی دنیا میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں اسے مستقل طور پر رہنا ہے۔ موجودہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت کی دنیا اس کا انجام پانے کی جگہ۔ آج کی زندگی میں آدمی جیسا عمل کرے گا، اسی کے مطابق وہ اپنی اگلی زندگی میں اچھا یا برا بدلہ پائے گا۔ کوئی اپنی نیک کرداری کے نتیجے میں ابدی طور پر جنت میں جائے گا اور کوئی اپنی بد کرداری کی وجہ سے ابدی طور میں جہنم میں۔ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس سنگین مسئلے سے آدمی کو باخبر کرے اور اسے بتائے کہ اگلی زندگی میں برے انجام سے بچنے کے لیے اسے اپنی موجودہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن اس لیے آیا کہ فطرت اور کائنات میں جو کچھ خاموش زبان میں موجود ہے، وہ شبدوں کی زبان میں اس کا اعلان کر دیں تاکہ کسی کے لیے اس کا سمجھنا مشکل نہ رہے۔ فطرت اور کائنات اگر آدمی کی خاموش رہنما ہے تو قرآن ایک شابدک رہنما۔ ساتھ ہی یہ کہ قرآن ایک ایسے پیغمبر پر اتارا گیا ہے جو غلبے کے پیغمبر تھے۔ پچھلے نبی صرف داعی کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ ان کا کام اس وقت ختم ہو جاتا تھا جبکہ وہ اپنی مخاطب قوم کو اللہ کی مرضی سے پوری طرح آگاہ کر دیں۔ انہوں نے اپنی مخاطب قوموں کی زبان میں کلام کیا، مگر انسان نے اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان کی بات نہیں مانی۔ اس لیے پچھلے زمانوں میں اللہ کی مرضی انسان کی زندگی میں عملی صورت اختیار نہیں کر سکی۔ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غلبے کی نسبت دی، یعنی آپ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ آپ کا مشن صرف پیغام پہنچا دینے پر ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی خاص مدد سے اسے عملی واقعہ بننے تک پہنچایا جائے گا۔ اس خدائی فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے دین کے حق میں ہمیشہ کے لیے ایک اترکت سہایک بنیاد فراہم ہو گئی، یعنی اپروکت ورت اہتمام کے علاوہ انسان کی حقیقی زندگی میں اللہ کی مرضی کا ایک کامل عملی نمونہ۔ پچھلے زمانے میں اللہ کے جتنے پیغمبر آئے وہ سب اسی دعوت کو لے کر آئے جسے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مگر پچھلے پیغمبروں کے ساتھ عام طور پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے ان کے پیغام کو نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنی دنیاوی مصلحتوں کے خلاف سمجھتے تھے۔ انہیں غلط طور پر یہ اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے اللہ کے سچے دین کو پکڑا تو ان کی بنی بنائی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ قرآن کی تاریخ اس اندیشے کی عملی تردید ہے۔ قرآن کے ذریعے جو تحریک چلائی گئی اسے اللہ نے اپنی خاص مدد کے ذریعے دعوت سے شروع کر کے واقعہ بننے کے مرحلے تک پہنچایا اور اس کے عملی نتیجے کو دکھا دیا۔ اس طرح اللہ کے دین کی ایک مستقل تاریخ وجود میں آ گئی۔ اب قیامت تک لوگ حقیقی تاریخ کی زبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سچے دین کو اپنانے کے نتیجے میں کس طرح زمین اور آسمان کی تمام برکتیں نازل ہوتی ہیں۔